اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرة الحیاۃ الدنیا لنفتنهم فیہ ورزق ربک خیر وابقی وأمر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لنسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ طٰہٰ کے یہ 8ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ یاد رہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکی دور سے تعلق رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے تقریباً 5 سال گزر چکے تھے۔ ہجرت حبشہ واقع ہو چکی تھی۔ اہل ایمان کو طرح طرح سے ستایا جا رہا تھا، تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تسلی دی ہے۔ فرمایا کہ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو فرمایا لکان لزاما، تو ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ اس وقت سے پہلے نہ کوئی کام وجود میں آ سکتا ہے نہ اس کے بعد۔ جیسے کہ فرمایا لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ، ہر خبر میں وجود میں آنے کا، ہر خبر کے لیے وجود میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے۔ تو اہل ایمان جو مخالفین کی سختیوں سے پریشان تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز کو محسوس فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دی ہے کہ دیکھو ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ لوگ جو آپ کو ستا رہے ہیں ان کے لیے ایک مہلت عمل مقرر کی گئی ہے۔ اس مہلت کے پورا ہونے سے پہلے ان پر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب، کوئی سختی نہیں آئے گی، لہذا تمہیں ثابت قدمی کے ساتھ، صبر کے ساتھ اس صورتحال کو برداشت کرنا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى، کہ اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، پس جو کچھ یہ باتیں بنا رہے ہیں یہ لوگ، اس پر صبر سے کام لیجئے، استقامت اختیار کیجئے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے رہیے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ نسخہ بتایا ہے جو مشکل حالات میں انسان کو قوت مہیا کرتا ہے، جو صبر کی طاقت پیدا کرتا ہے، اور نماز کے اوقات کا بھی اس میں اشارہ دیا جا رہا ہے۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے نماز فجر ہے اور نماز مغرب ہے، اور اسی طرح سے وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، یعنی غروب ہونے سے پہلے عصر کا وقت ہے، عصر کی نماز ہے۔ وَمِنْ أَنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور رات کے اوقات میں بھی اس کی تسبیح کرو۔ رات کے اوقات میں یعنی عشاء کی نماز اور نماز تہجد ہے۔ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ، اور دن کے کناروں پر۔ دن کے کنارے 3 ہی ہیں، ایک جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، ایک جب زوال کا وقت ہوتا ہے، اور تیسرا وہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں اشارہ ہے فجر کی نماز کی طرف، ظہر کی نماز کی طرف اور مغرب کی نماز کی طرف۔ تو نماز اللہ کا حکم ہے بہت زیادہ
کہ اس کے ذریعے سے اس کے بہت سے پہلو ہیں جس سے انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ یہ کہ بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے، اور نماز تقوی پیدا کرتی ہے، اور تقوی ہی وہ چیز ہے جو کہ اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے، شیطان کے وار سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس صورتحال میں تمہیں نماز کا اپنے آپ کو پابند رکھنا چاہیے، اس میں کسی قسم کی کمزوری نہ آنے پائے، اس سے تمہیں وہ طاقت حاصل ہوگی جو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے درکار ہے۔ اور یہ کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اب دوسری نصیحت یہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو دنیا کی یہ شان و شوکت جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو۔ یعنی یہ تمہارے مخالفین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دیکھو ہمیں تو سب کچھ تم سے زیادہ ملا ہوا ہے، مال بھی، دولت بھی، جاہ و جلال بھی، اختیارات بھی، معاشرے کے اندر مقام اور مرتبہ بھی، عزت بھی ہمیں حاصل ہے، تم تو بڑی قسم پرسی کی حالت میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، تم اپنی نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو ان لوگوں کی طرف، إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی کی جو شان و شوکت ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اس سے متاثر نہ ہو۔ یہ تو ہم نے فرمایا آگے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اس کے ذریعے تو ہم ان کی آزمائش کر رہے ہیں، یہ تو آزمائش کا ذریعہ ہے۔ تمہیں جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، یعنی ایمان کی جو دولت دی ہے، یہ ہر چیز سے قیمتی ہے، لہذا تمہیں ان کی شان و شوکت سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تمہارے رب کا دیا ہوا یہ جو رزق حلال ہے یہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ یہ لوگ جو اترا رہے ہیں اپنی مال و دولت پر، یہ کس طرح سے انہوں نے حاصل کیا ہے؟ حرام طریقوں سے حاصل کیا ہے، لوگوں پر جبر اور ظلم کر کے حاصل کیا ہے، اور اس پر یہ اترا رہے ہیں، جبکہ تمہارے پاس جو کم رزق ہے یہ تم نے حلال طریقوں سے کمایا ہے، محنت اور مشقت سے حاصل کیا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے اس رزق سے جس پر یہ لوگ اترا رہے ہیں اور ناز کر رہے ہیں اس رزق پر، لہذا تمہیں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور یہ کہ پھر تاکید فرمائی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کی تلقین کرو۔ ہم سب کے لیے بھی یہ سبق ہے، ہمیں بھی اس پہلو پر توجہ رکھنی چاہیے کہ ہم خود ہی اس کے پابند نہ رہیں۔ فرمایا وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس کی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کرو، یعنی تمہارے گھر والے بھی، تمہارے بال بچے وہ بھی اس چیز سے متاثر نہ ہو کہ دیکھو ان لوگوں کو تو بہت آسائشیں حاصل ہیں اور ہم غربت کی اور تنگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، انہیں بھی اس کے ذریعے سے تلقین کرتے رہو، نماز کے ذریعے سے ان کو بھی حوصلہ ملے گا، ہمت ملے گی۔ اور یہ کہ نحن لا نسألک رزقا، ہم تم سے تو رزق کا سوال نہیں کرتے، یعنی اللہ ہی رازق ہے، نحن نرزقک، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں۔ تو اللہ پوری کائنات کا رازق ہے، وہ جس کو دے رہا ہے اسی کی طرف سے مل رہا ہے، یعنی کوئی اپنی طرف سے جو ہے رزق پر قبضہ نہیں کر سکتا، البتہ جس ذریعے سے کوئی کوشش کرے گا اللہ اسی ذریعے سے وہ رزق اس کو دے گا، جو حلال طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اس کو حلال ذریعے سے ملے گا، جو حرام کے راستوں پر عمل کرے گا اس کو حرام ذریعوں سے ملے گا۔ تو لہذا تمہیں جو رزق حلال طریقے سے حاصل ہے اس پر اکتفا کرو۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور یاد رکھو انجام کار انہی کے لیے ہے جو تقویٰ والے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں۔ تو تقویٰ سب سے بڑا خزانہ ہے مومن کے لیے، جیسے کہ فرمایا نا وَتَزَوَّدُوا، تم لوگ زاد راہ تیار کرو، اس زندگی کے لیے زاد راہ کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ تو اس کی فکر ہونی چاہیے، کسی وقت بھی تقویٰ سے اپنے آپ کو دور نہ کرو، یہ اللہ کی نافرمانی سے تمہیں بچانے والا ہے، اور یہ سب سے بڑی دولت ہے
اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔